آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دجال کو امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا حدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتار سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کی زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کی ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور سرعت پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادت میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر اپنی عبادت گاہوں میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔